اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور درس چل رہا تھا سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 کی تفسیر میں۔ تفسیر کے بعد کچھ نکات صاحب کتاب نے بیان کیے تھے جن کو ہم نے کوشش کی سمجھنے اور سمجھانے کی۔ آخر میں ایک نقطہ بیان کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ مثلا اگر دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں جنگ کر رہے ہیں اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، مومنین کے دو گروہ آپس میں تنازع کر رہے ہیں اور دونوں ہی ظالم ہیں، تو یہ بات چل رہی تھی ہماری اور ہم نے اس میں تقریباً بیان کر دیا تھا بہت کچھ کہ دونوں ہی اگر جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ایک ظلم کم کر رہا ہے اور دوسرا نے ظلم زیادہ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ظلم دونوں نے کیا ہے ایک دوسرے پر۔ تو اب اس میں کیا کریں؟ تو اس کا حکم کیا ہے کہ دونوں سے قتال کریں تاکہ وہ حکم الہی کو تسلیم کر دیں۔ اور پھر یہ بتایا تھا کہ یہ بھی اس میں یعنی گزرا ہے اور بتایا تھا کہ آیت میں ایسا نہیں ہے، آیت میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک تجاوز کرے تو اس سے قتال کرو۔ تو بتایا کہ الغائے خصوصیت کی قاعدے کے اعتبار سے اور اس طریقے سے ہم نے جو ہے یہاں پر یعنی یہ بھی شامل ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں گروہ ظالم ہوں یا دونوں تجاوز کریں، وہ الگ بات ہے کہ تجاوز کم ہے کہ تجاوز زیادہ ہے تو کیا کریں۔ تو کہا کہ ہم نے اس کو الغائے خصوصیت کی وجہ سے اس میں داخل کیا ہے، اسے سمجھیں ہم کہ اگر ایک زیادتی کرے تو قتال کرو، اگر دونوں زیادتی کر رہے ہیں دوسرے پر تو کیا کریں کہ دونوں سے قتال کرو مثلا۔ پھر یہ بات گزری تھی کہ اگر جنگ کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں تو کیا اس میں اسیر کیا جائے گا مثلا یا غنیمت مال غنیمت لیا جائے گا مثلا حاصل کیا جائے گا؟ نہیں، مال غنیمت کی ضرورت نہیں ہے لینے کی، نہ اسیر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جنگ برائے جنگ نہیں ہے، یہ جنگ صرف اس لیے ہے تاکہ اگر سامنے والا کمزور پڑے تو حکم الہی کو تسلیم کر دے۔ مثلا اگر انسان اللہ کے حکم کو مان لے تو پھر جنگ کی ضرورت ہی کہاں رہ گئی؟ جنگ صرف اس لیے ہے تاکہ وہ اللہ کے امر کو مان لے، لہٰذا اگر وہ مان رہا ہے تو جنگ کی اسیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ امید ہے کہ تھوڑے دن کے لیے کچھ دیر کے لیے اگر ان کو ہم گرفتار کریں گے تو پھر یہ اللہ کے حکم کو مان لیں گے یعنی صلح پر آمادہ ہو جائیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن صلح پر آمادہ ہوتے ہی یا مثلا صلح کرتے ہی ان کو فوراً بغیر کسی شرط کے آزاد کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ جنگ امام یا حکومت اسلامی کے خلاف نہیں ہے۔ جو جنگ ہے یہ جنگ امام یا حکومت اسلامی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ دو مسلمانوں کی یا مومنوں کی آپس میں جنگ ہے، آپس میں جھگڑا اور تنازع ہے۔ لہذا ان کا آپس میں تنازع ہے تو اس کا حکم وہ نہیں ہوگا جو ایک امام سے جنگ کرے انسان تو کافر ہو جائے گا، جسے پہلے بھی بتایا تھا کافر ہو جائے گا۔ کوئی انسان نبی سے جنگ کرے تو کافر ہے، امام سے جنگ کرے کافر ہے، صحیح۔ تو لہذا یہ جنگ ایسی جنگ نہیں ہے کہ جو نبی یا کفار کے بیچ میں ہے، جو امام یا مثلا حکومت اسلامی کے مخالفین حکومت امام کے مخالفین کے درمیان ہے، نہیں، بلکہ یہ جنگ جو ہے دو مومنوں کے درمیان میں ہے، تنازع ہے، کسی بات پر تنازع ہو گیا، ایک نے زیادتی کی تو اس کو صلح پر آمادہ کرنا مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی در پایان این سخن باز تاکید میں کنیم کہ حکم ان باغیان کہہ رہے ہیں کہ اس گفتگو کے آخر میں ہم اس پر بھی یعنی تاکید کرتے ہیں کہ یہ حکم باغیان، ان باغیوں کا حکم
از کسانی کے قیام بر ضد امام معصوم یا حکومت عادل اسلامی میں کنند جدا است. یعنی یہ جو جنگ ہے یا یہ جو تنازع ہے یا یہ سب جو چیزیں بیان کی گئی ہیں جو باغی کہے گئے ہیں ان کا حکم جو ہے وہ ان باغیوں کے خلاف مثلا قیام کرنا وہ قیام نہیں ہے یا مثلا جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی انسان امام علیہ السلام کے خلاف یا معصوم علیہ السلام کے خلاف یا حکومت عادل اسلامی کے خلاف کوئی انسان قیام کرے جیسے اس کے خلاف ہوتا ہے ایسا اس میں نہیں ہے. کوئی بغاوت کر رہا ہے حکومت اسلامی جی یا امام علیہ السلام کی بغاوت کر رہا ہے تو جو قیام اس کے خلاف ہوگا یہاں پر یہ قیام ایسا نہیں ہے. بات سمجھائی؟ یعنی جیسا ہمیں کسی اس انسان کے خلاف قیام کرنا ہوتا ہے کہ جو انسان امام عادل کے خلاف ہے حکومت اسلامی کے خلاف ہے اس کے خلاف آپ قیام کرتے ہیں ایسا قیام یہاں اس پر نہیں دو مومنوں جھگڑے میں نہیں ہوگا. واجروہ اخیر احکام سختر و شدید تری دارن کے در فقہ اسلامی در کتاب جہاد آمد است. اور جو دوسرا گروہ ہے یعنی جو امام کے خلاف جنگ کرے جو امام کے خلاف لڑائی کرے جو امام کی حکومت کو کمزور کرے تو اس کے احکام جو ہیں وہ کتاب جہاد میں موجود ہیں لہٰذا وہ احکام سخت ہیں اور وہ احکام یہاں پر جاری نہیں ہوں گے. وہ احکام سخت ہیں وہ یہاں پر جاری نہیں ہوں گے یہاں تو صرف دو مومنوں کا تنازع ہے آپس میں لہٰذا ان احکام کا یہاں پر کوئی دخل نہیں ہے. آج کے ہمارے درس میں یعنی تمام کیا گیا ہے اس کو پہلی چیز کو اور یہی بتایا گیا اس میں کہ یہاں جو احکام ہیں وہ احکام جاری نہیں ہوں گے ان مومنین دو مومنوں گروہ میں اگر آپس میں جنگ ہوتی ہے یا دونوں اگر جو ہیں وہ تجاوز کر رہے ہیں اور باقی مومنین ان سے جنگ کر رہے ہیں تو یہاں پر وہ احکام جاری نہیں ہوں گے جو احکام ان باغیوں کے بارے میں ہوتے ہیں جو اسلام کے باغی ہیں دین کے باغی ہوتے ہیں یا امام علیہ السلام کے باغی ہیں ان کے مخالف ہیں یا حکومت اسلامی کی جو مخالفت کر رہے ہیں اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو احکام وہاں پر جاری ہوں گے وہ احکام یہاں پر جاری نہیں ہوں گے بلکہ وہ احکام سخت تر ہیں اور ان کو کتب فقہیہ میں کتاب الجہاد میں باقاعدہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے لہٰذا وہ احکام یہاں پر جاری نہیں ہوں گے. اور آج کا ہمارا درس اس پر تمام ہوتا ہے اور کل انشاءاللہ اہمیت اخوت اسلامی یعنی اسلام میں اخوت کی کیا اہمیت ہے یا دو مومن بھائی اگر ہیں دو مسلم بھائی اگر ہیں تو ان کی اخوت کی کیا اہمیت ہے ان میں بھائی چارے کی کس قدر اہمیت ہے اور کس قدر ان کا بھائی چارہ عظیم اور اہمیت کا حامل ہے اور ان میں کیسا بھائی چارہ اور بھائی چارگی اس میں ہونی چاہیے اور کیسے انہیں آپس میں محبت پیار اور لگاؤ اور انس کے ساتھ رہنا چاہیے اور اس اخوت کی کتنی اہمیت ہے وہ انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں اس کو بیان کریں گے. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیونکہ اب وقت جو ہے وہ وقت تقریباً تمام ہو گیا اگر اس بات کو ہم یہاں پر شروع کرتے ہیں تو یہ بحث بیچ میں رہ جائے گی لہٰذا انشاءاللہ یہ ایک عظیم اور اہم بحث ہے اور دلچسپ بحث ہے اور فائدہ بخش اور مفید بحث ہے اور ہمیں اس سے جو ہے وہ یعنی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ مومنین آپس میں کس قدر یعنی ان کو کیسا رہنا چاہیے اور کیسے رہتے ہیں یا ان سے اللہ کیا چاہتا ہے اور ان کو آپس میں بھائیوں کے طریقے سے رہنا چاہیے اور اس اخوت اور بھائی چارگی کی کتنی اہمیت ہے انشاءاللہ یہ سب جو ہے وہ آنے والے درس میں بیان ہوگا جو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ.